اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام آپ کا ہادی میں آپ کا میزبان حیدر علی ترابی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امام ہادی النقی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور ہادی ٹی وی کے سالگرہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ امام ہادی النقی علیہ السلام کے القاب میں سے مشہور لقب ہادی ہے، اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہادی بھی آپ کا نام ہے اور نقی بھی آپ کا نام ہے۔ ایک نام کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا نام شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جنہوں نے کردار کو دیکھا انہوں نے نقی کہہ دیا، اور جنہوں نے منصب اور فریضہ ہدایت کو دیکھا انہوں نے ہادی کہہ دیا۔ اور یہ خدا کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو شخصیت ہو، کردار ہو، سب میں علی ہوتی ہیں، اور ہادی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پائے، چاہے زیر خنجر ہو یا بالائے وار، چاہے ان کو قید خانے میں رکھا جائے، چاہے انہیں نظر بند کر دیا جائے، چاہے انہیں قتل کی دھمکیاں دی جائیں، چاہے آدھی رات کو قاتلانہ حملہ کر دیا جائے۔ اور ہادی شہید رہ کر بھی زندہ باد رہتا ہے، اور ہادی کا دشمن زندہ رہ کر بھی مردہ باد رہتا ہے۔ اور اسی فریضہ ہدایت کو ہادی ٹی وی خوبصورت نشریات کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آپ نے ہادی ٹی وی کے لوگوں کو غور سے دیکھا ہوگا کہ اس کی شکل شمع سے ملتی ہے، اور شمع کی ایک خاصیت ہوتی ہے، چاہے خدا کے دوست کے گھر میں جلے، چاہے خدا کے دشمن کے گھر میں جلے، یا اپنی روشنی بانٹنے میں فرق نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح ہادی ٹی وی بھی پیغام ہدایت کو آپ تک پہنچانے میں فرق نہیں کرتا۔ جس طرح شمع کی روشنی سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو شمع کی معرفت رکھتا ہے اور اس کی عظمت کو جانتا ہے، اور ہادی ٹی وی کی نشریات سے بھی وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ہادی ٹی وی کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں حضرت امام ہادی النقی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اور ہادی کی سالگرہ کے حوالے سے سخن نشینی کرنے کے لیے جو مہمانان گرامی آج ہمارے ساتھ ہم نشیں ہیں، ان کا تعارف میں آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں برادر آکاش حیدر باقری صاحب، انہی کی بائیں جانب پہلو نشیں ہیں برادر حسنین عباس صاحب۔ میں سوالات کا آغاز برادر آکاش حیدر صاحب آپ سے کروں گا کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ائمہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی ان کے دہن سے کوئی قول صادر ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی فرمان جاری کرتے ہیں تو وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ تو ائمہ کی یہ سیرت رہی ہے، کیا حضرت امام ہادی علی نقی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسا ملتا ہے کہ امام کے فرمودات کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل اور برہان ہوتی ہے؟ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر معین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بہت شکریہ حیدر علی ترابی صاحب، میں آپ کا سپاس گزار ہوں کہ آپ نے اس معنوی بزم میں لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ائمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، یا یوں کہیں جب بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بلا دلیل نہیں ہوتا۔ جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے یا تو قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے یا تو نبی اعظم کی تائید ہوتی ہے۔ اور جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہمارے سامنے ہے، فرمایا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں،
دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ آیا 10ویں آقا کی زندگی میں بھی یہ بات ہے، کیونکہ جیسا کہ ہادی کا پروگرام ہے اور اس میں بالخصوص ہادی ٹی وی پر بات ہوتی ہے کہ ہادی ٹی وی میں جو بھی بات نشر ہوتی ہے وہ دلیل کے بغیر نشر نہیں ہوتی، اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہادی ٹی وی نے یہ جو سیرت لی ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا، یقیناً یہ امام ہادی کی ہی زندگی سے یہ بات انہوں نے پہلو سے یہ چیز لی ہے۔ بڑے واقعات ہیں اور اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو سیرت بھری پڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام ہے اور امام کا وجود خود ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں ہے۔ اور اگر آپ امام کی سیرت کا مطالعہ کریں، امام کے زمانے میں جو حکمران تھا متوکل عباسی، اس کی زندگی میں اگر ہم جائیں اور مطالعہ کریں تو یہ چیز خاص طور پر نظر آتی ہے کہ یہ اپنے مسائل کو علماء کے سامنے رکھتا تھا، یہ چیز اس میں پائی جاتی تھی۔ بڑے مقامات پر اس کو مسائل درپیش ہوئے، مثال کے طور پر یہ ایک دفعہ بیمار ہوا تو اس نے ایک منت مانگی، ایک نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر دینار راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ منت تو نظر تو اس نے مانی، اب یہ ٹھیک ہو گیا، خداوند کریم نے اس کو شفا دی۔ اب یہ پریشان ہوا کہ جو میں نے یہ منت نظر مانی تھی کہ کثیر دینار دوں گا، اب کثیر دینار سے مراد کیا ہے؟ اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیا جو دربار میں علماء آتے تھے اور سب سے یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا اور پھر کہا جی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کثیر دینار سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا جی اتنے دینار دو، کسی نے کہا اتنے دینار دو۔ مختلف آراء جب سامنے آئی تو پریشان ہوا، مضطرب ہوا کہ اب میں کس کی بات مانوں، کس کی بات کا انکار کروں، کس کے مطابق میں اپنی نظر کو پورا کروں۔ پریشان تھا تو کسی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ ابھی اہل بیت کے گھرانے کا ایک چراغ جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس نے مولا کو پیغام بھجوایا کہ مولا یہ مسئلہ ہے کہ میں کثیر دینار میں نے نظر مانی ہے، اس سے کیا مراد ہے، میں کتنے دینار دوں؟ تو مولا نے کہا 83 دینار دو، 83 دینار راہ خدا میں خرچ کرو۔ جب یہ اس کا جواب آیا تو علماء نے اعتراض کیا بھائی اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ آخر یہ مولا نے کہاں سے نکالا کہ 83 دینار دو؟ اس نے پیغام مولا کو بھجوایا اور مولا نے پھر بات جو کی، مولا نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی بلکہ آیت لکھ کے بھیجی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ حبیب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مواطن کثیرہ میں تمہاری مدد کی۔ اب انہوں نے کہا جی اس مواطن کثیرہ کی آیت تو مولا نے بھیج دی، تو اس سے کیسے پتہ چلے کہ 83 مقامات ہیں یا 83 دینار دیں؟ تو پھر مولا نے کہا کہ تاریخ گواہ اس بات کی کہ جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، ان کی اگر تعداد کو سامنے رکھا جائے، ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 83 مقامات بنتے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نصرت فرمائی ہے۔ تو کہا تو نے بھی کثیر دینار کہا ہے اور قرآن نے بھی کثیر کو 83 سے یاد کیا ہے، تو لہٰذا تیری نظر اسی بات پر آ کے پوری ہوگی کہ تو 83 دینار راہ خدا میں خرچ کرے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ متوکل عباسی کا ہی دور ہے، عیسائی اس نے ایک مسلمان عورت سے بدفعلی کی اور مسئلہ متوکل کے دربار میں پہنچا کہ اب اس کی کیا سزا اس کو سنائی جائے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب متوکل کے پاس میری شکایت پہنچی ہے، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ ہو سکتا ہے اسلام کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ اب اس نے کہا بھائی اس نے اسلام بھی قبول کر لی ہے اور اس نے گناہ بھی کیا ہے، حد بھی جاری ہوگی، لیکن وہ کون سی حد جاری ہوگی؟ آئے اسلام اس کی حد کو روکے گا نہیں روکے گا؟ تو مختلف علماء نے مختلف فتاوے دیے۔ یحییٰ بن اقسم جو چیف جسٹس شمار ہوتا تھا، قاضی القضات شمار ہوتا تھا، اس نے کہا جی کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لی ہے لہٰذا اس پر حد نہیں ہے، اس کی اللہ نے گناہوں کو معاف کر دی ہے۔ بعض نے کہا بھائی نہیں 3 حدیں جاری ہوں گی، بعض نے کیا کہا، بعض نے کیا کہا۔ اب وہ پھر پریشان ہوا، پھر کسی نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، اب بھی چراغ اہل بیت روشن ہے۔ لہذا مولا کے پاس یہ مسئلہ گیا تو مولا نے جواب یہ دیا کہ کہا اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اب پھر انہوں نے اعتراض کیا بھائی اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ تو مولا نے اب بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، پھر مولا نے آیت کے ذریعے جواب دیا
اور کہا قرآن مجید یہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جب عذاب الہی کو دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے جتنا بھی شرک کیا ہم ان سے کفر کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے عذاب دیکھ کر ایمان لایا تو اب اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کسنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو سنت پروردگار ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کرے گا عذاب الہی سے وہ بچ نہ پائے گا۔ تو کہا کیونکہ اس نے اس حد سے بچنے کے لیے اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے اسلام کو قبول کیا، لہٰذا اس کے اسلام نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، لہٰذا اس پر حد جاری ہوگی اور اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ لہٰذا یہ سیرت ہمارے سامنے ہے کہ امام جب بھی کوئی کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں تو اس کے پیچھے یا قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے یا نبی اعظم کی تائید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں اس نقطے کو روشن کیا کہ اہل بیت کا فرمان بغیر دلیل کے نہیں ہوا اور کرتا۔ یہاں حیدر بھائی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا برادر محترم کی بات میں، کہ جیسے انہوں نے یحییٰ ابن اقسم کی بات کی، تو یہ وہی یحییٰ ابن اقسم ہے کہ جس نے امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں امام علیہ السلام میں سے بھرے دربار میں یہ مناظرہ ہارا تھا، اور جہاں امام علیہ السلام نے اس سے سوال و جواب کیے تو یہ بالکل عاجز آ گیا۔ اب وقت مضیق ہے، اس کے پیش نظر میں وہ سوالات یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی اسے دلیل دی، امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اسے دلیل دی، اور یہ دونوں کے دلائل کے سامنے عاجز رہا۔ جب ہم اس کی عاجزانہ اس بے بسی کو دیکھتے ہیں تو مجھے وہ فرمان معصوم یاد آتا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے علم الہی کے خزینہ دار ہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ سبحان اللہ، گفتگو میں اضافہ کرتے ہوئے بہت خوبصورت جملے پیش فرمائے۔ حسنین عباس صاحب، آپ سے بہت اہم سوال ہادی ٹی وی کے حوالے سے، کہ ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور عصر حاضر میں اگر ہم دیکھیں بہت ساری چیزوں نے ترقی بھی کی ہے اور ان میں تنوع بھی آیا ہے، تو اس ترقی کے ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہادی ٹی وی نے اپنا کردار کیسے ادا کیا اور کیسے کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حیدر بھائی، یہ سوال جو آپ نے رائز کیا یہ سوال انتہائی اہم سوال ہے۔ دیکھیے، ترقی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ترقی معنوی ترقی ہے، دوسری ترقی مادی ترقی ہے۔ ہم معنوی ترقی کی یہاں بات نہیں کریں گے، ہم فقط مادی ترقی کی بات کریں گے۔ اگر آپ آج کے دور میں مادی ترقی کو کمپیئر کریں صدر اسلام سے، یعنی جب اسلام ابتدا میں پھیلنا شروع ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور یا دیگر ائمہ کا دور، اس دور میں جو مادی ترقی ہوئی تھی اگر آپ اس کو نسبت دیں آج کے دور کے مطابق تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آج کس قدر وسائل ہمیں مہیا ہیں۔ اس زمانے میں نہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی تھی، نہ اتنا ایڈوانسمنٹ کا دور تھا، وہ تو خط و کتابت کا دور تھا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، دن لگ جاتے تھے خط کو پہنچتے ہوئے۔ جی بے شک ایسی ہی بات ہے کہ کئی دن لگ جاتے تھے ایک مقام سے کسی دوسرے مقام پہ منتقل ہونے کے لیے، لوگ گھوڑوں کا سہارا لیتے تھے، لیکن آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں۔ وہ خط و کتابت کا سلسلہ تھا، لیکن آج مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان سے ملاقات پلک چھپکنے سے پہلے کر لیتا ہے، اس کے حالات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مادی ترقی جتنی بھی انسان نے کی ہے یہ اپنے علم کی بدولت کی ہے۔ یہاں ایک لحظے کے لیے روکنا چاہتا ہوں، آج سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آیا ان مادی ترقی کے جو نتائج ہیں کیا ان سے استفادہ کس حد تک کیا جا سکتا ہے یا ان سے استفادہ کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیے، یہ تمام کے تمام مادی وسائل اگر راہ خدا تک پہنچنے کے لیے استعمال ہو یا راہ خدا میں استعمال کیے جائیں تو یہ عین عبادت ہیں۔ میں بات اور آسان کرتا چلوں کہ آج کا میڈیا، آج کا سوشل میڈیا اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تبلیغ دین کی خاطر تو یہ ایک ایک لمحہ عبادت خداوندی میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے، یہی سبب ہے کہ آج اسلام جہاں دیگر مسائل سے دوچار ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج اسلام کی تبلیغ، آج اسلام کو پھیلانا بہت ہی آسان ہے، اور میڈیا اس کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ یوں تو دیگر چینلز پہ بھی جو اسلامک نشریات پیش کی جاتی ہیں ہم ان کے احترام کے قائل ہیں، لیکن ہادی کو یہ
शर्फ हासिल है, हादी को ये तखस्सुस हासिल है कि हादी फ़कत और फ़कत अहले अतहार अलैहिमुस्सलाम का पैगाम नशर कर रहा है। और इस तरक्की याफ्ता दौर में जंगलों में, पहाड़ों में, बयाबानों में, करिया करिया, शहर शहर, नगर नगर, गली गली हादी साहिबान हिदायत का पैगाम मुंतकिल कर रहा है। और फ़कत एक ज़बान में मुंतकिल नहीं कर रहा बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, कहीं उर्दू में, कहीं अंग्रेज़ी में। तो बहरहाल गर्ज़ मकसद ये कि इस तरक्की याफ्ता दौर में ये बहुत अच्छी काविश है, और हमारी दुआ यही है कि ता ज़ुहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ ये सिलसिला जारी और सारी। बहुत खूबसूरत अंदाज में हसनैन भाई आपने वाज़े किया कि चूँकि लैंग्वेज जो होती है, ज़बान जो होती है, ये पैगाम पहुँचाने के लिए एक बहुत अहम ज़रिया हुआ करती है। और हादी टीवी इस सोर्सेज़ और ज़राए का इस्तेमाल करते हुए हर लैंग्वेज में पैगाम को उन लोगों तक पहुँचा रहा है। चूँकि ये मौजू इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे तो जारी ही रहता है। और इतना खूबसूरत मौजू का जिस पर गुफ्तगू करने का भी सवाब है, बातें तो होती रहेंगी। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे और आप मेहमानान गिरामी की गुफ्तगू को दोबारा यहीं से लेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।